ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست کو اگر ایک لفظ میں سمیٹا جائے تو وہ ہے پاپولزم، مگر یہ پاپولزم محض عوامی نعرے بازی تک محدود نہیں بلکہ ایک ایسی سوچ کا اظہار ہے جو طاقت، دباؤ اور بالادستی کو عالمی تعلقات کی بنیاد سمجھ رہی ہے۔ ٹرمپ کی سیاسی فکر میں بین الاقوامی قوانین، ادارے اور دہائیوں پر محیط سفارتی اصول ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ اپنی ہی دانست میں تصور کیے قومی مفاد کو طاقت کے ذریعے منوانا اولین ہدف ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو آج کے عالمی نظام یعنی ورلڈ آرڈر کے مستقبل پر ایک سنجیدہ سوال کھڑا کر رہی ہے۔ ٹرمپ اپنے بیانات سے تاثر دے رہے ہیں کہ ریاستیں کوئی اخلاقی یا قانونی وحدت نہیں بلکہ سودے بازی کی اکائیاں ہیں۔ گرین لینڈ کو ڈنمارک سے خریدنے کی پیشکش ہو یا پھر کینیڈا کو امریکہ کی ریاست بنانے جیسے بیانات، کیا یہ سب 19ویں صدی کے سامراجی تصورات کی بازگشت معلوم نہیں ہوتے؟ اسی سوچ کا عملی اظہار اس سال کے آغاز میں وینزویلا میں کارروائی اور پھر ایران کے خلاف سخت پابندیوں، ایران سے تیل لینے والے ممالک پر زیادہ ٹیرف کے اعلانات اور کھلے عام رجیم چینج کے اشاروں میں نظر آتا ہے۔ ٹرمپ کی پاپولسٹ سوچ کا ایک مرکزی ہتھیار ٹیرف بھی ہے۔ انہوں نے تجارت کو باہمی فائدے کے بجائے سزا اور دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال کیا۔ چین، یورپی یونین، حتیٰ کہ اپنے اتحادی ممالک پر بھاری ٹیرف عائد کر کے ٹرمپ نے یہ واضح پیغام دیا کہ عالمی معیشت اب قواعد کے بجائے ان کی سوچ کے تابع ہے۔ اسی تناظر میں برکس اتحاد کو دی جانے والی دھمکیاں بھی اہم ہیں، جہاں ٹرمپ کھلے لفظوں میں متبادل معاشی بلاک بنانے کی کوششوں کو شدید ناپسند کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ٹرمپ کی پالیسی نے اس سوچ کو مزید عیاں کیا۔ گزشتہ سال غزہ میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے ہونے والی تباہ کن جنگ بلکہ نسل کشی کے دوران ٹرمپ کی سیاسی، عسکری اور سفارتی حمایت نے عالمی ضمیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی طرح ایران پر اسرائیلی حملوں کو جس انداز میں امریکی پشت پناہی حاصل رہی، اس نے یہ ثابت کیا کہ ٹرمپ کے نزدیک طاقت ہی اصل اصول ہے۔ ایسے میں اگر گرین لینڈ کے معاملے پر یورپ کھل کر امریکہ کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور چین اور روس ان ممالک کی حمایت کرتے ہیں جو امریکی بالادستی کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ ایک نئے عالمی اتحاد کی بنیاد بن سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا واقعی ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں اب اقوام متحدہ اور عالمی قوانین کا رہا سہا بھرم بھی ختم ہو گیا ہے؟ اسی پس منظر میں یہ بھی اہم ہے کہ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز نہ دیا جانا کیا ایک درست فیصلہ محسوس ہوتا ہے؟ تھیوڈور روزویلٹ، ووڈرو ولسن، جمی کارٹر اور براک اوباما کو یہ اعزاز اس لیے ملا کہ انہوں نے عالمی نظام کو مستحکم کرنے، ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینے اور تصادم کے بجائے مکالمے کی راہ اپنانے کی کوشش کی۔ اس کے برعکس ٹرمپ کی سیاست عالمی نظام کو کمزور کرنے اور اسے صرف امریکی مفاد کے تابع بنانے کی علامت ہے۔ آخر میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب ٹرمپ کے اقتدار کو بھی 3 سال مزید باقی ہیں تو کیا دنیا ان کے دور میں کسی نئے ورلڈ آرڈر میں داخل ہونے جا رہی ہے یا محض طاقت کے ایک عارضی مظاہرے کا یہ سب کچھ ثابت ہوگا؟ اسی پر گفتگو کریں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، عامر احمد خان اور رضا رومی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی، ٹیرف، وینزویلا، ایران، چین، روس، گرین لینڈ، جنوبی امریکہ، مشرق وسطیٰ، کیا نیو ورلڈ آرڈر تبدیل ہونے جا رہا ہے یا یہ سب محض ایک ہنگامہ خیز مگر عارضی باب ثابت ہوگا؟ زیغم صاحب، دنیا کیا کچھ دیکھنے کو ہے ٹرمپ کے دور میں؟ دیکھیں عائشہ، پہلے تو میں تھوڑی سی آپ سے اختلاف کی جرت کر لوں۔ وہ یہ ہے کہ ریاستیں مورل انٹیٹیز نہیں ہوتی، ریاستیں اخلاقی نظام پر نہیں چلتی، نہ کبھی چلتی تھی نہ کبھی چلتی ہیں۔ جو فرق پڑ رہا ہے کہ ریاستوں کے درمیان میں جو تعلقات لمبے مفادات یعنی اسٹریٹجی پر مبنی ہوتے تھے، اس کی جگہ ہمیں ٹرانزیکشن نظر آ رہا ہے۔ آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو رائٹ آف دا سسٹم وی آر ان۔ یہ کہنا کہ پرانا نظام ختم ہو رہا ہے، میرے خیال میں یہ تو بہت جلدی کی بات ہوگی، لیکن تبدیلی کے ایک عمل سے ہم گزر رہے ہیں، ایک ٹرانزیشن میں گزر رہے ہیں۔ اس ٹرانزیشن میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ ایک ٹوٹا پھوٹا بلاکس پر مبنی سودے بازی والا نظام ایمرج کر رہا ہے۔ وہ اصول جو اخلاقی اصول نہیں تھے، طاقت ہی کے اصول تھے، جو امریکہ نے بنائے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کو چلانے کے لیے، اب وہ خود ان اصولوں پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے اندر ایک فائنانشل نظام تھا، کچھ تجارتی اصول تھے، اس کو چھوڑ کر وہ اپنی مرضی سے ٹیرف لگا رہا ہے، لین دین پر مبنی۔ اسی طریقے سے ایک سفیئرز آف انفلوئنس ہمیں ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں جہاں امریکہ کی پہلے دلچسپی ہوتی تھی، وہ اپنی دلچسپی کم کر رہا ہے، وہ اپنا وزن کم کر رہا ہے، اور اس کی جگہ ہم نظر آ رہا ہے کہ
कुछ इलाकों पर वो बहुत ज़्यादा अपना असर रखना चाह रहा है जिस तरीके से वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, और कुछ इलाकों में वो अपने इत्तेहादियों से कह रहा है कि तुम अपने आप को संभालो, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट पावर हैं, जो दरमियानी क़ुव्वतें हैं, उनकी अहमियत बढ़ रही है। जैसे पाकिस्तान की हमें अहमियत बढ़ती नज़र आई। टैरिफ को हथियार के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहा है। मैंने आपको बताया WTO जो है, जो बुनियादी तौर पर ये तय करता था कि कितने टैक्स कौन लगाएगा, उसको उसने पीछे छोड़ दिया। अब क्या अमेरिका की अहमियत वाकई कम हो जाएगी? क्या चीन और रूस उसको चैलेंज कर पाएंगे? इसके फिलहाल कोई आसार नहीं है, क्योंकि ये निज़ाम बहरहाल अमेरिका की ताकत पर खड़ा है ना, क्योंकि अमेरिका की जो मिलिट्री रीच है और जिस तरीके से वो अपनी फौजी ताकत को प्रोजेक्ट कर सकता है पूरी दुनिया में, उस तरीके से कोई पहली बात कर नहीं सकता, दूसरी बात करने को तैयार नहीं है। अगर चीन के पास फौजी ताकत है तो उसको वो प्रोजेक्ट करने को तैयार नहीं है। और सुपर पावर वो होती है जो ताकत दिखाती नहीं है, ताकत को इस्तेमाल भी करती है। तो अमेरिका सिर्फ ताकत दिखाता नहीं है, इस्तेमाल भी करता है। चीन ने आज तक इतने अरसे में, दहाइयों में कोई जंग नहीं लड़ी। आखिरी जंग उसने वियतनाम के साथ कुछ 70 की दहाई में एक छोटी सी जंग लड़ी थी। दूसरी बात, अमेरिका का एक फाइनेंशियल सिस्टम है डॉलर पर खड़ा हुआ। ज़ैगम साहब, कथा कलामी की माजरत, इसी पर सवाल है। आपने फाइनेंशियल सिस्टम की पहले भी बात की, जिसे मैं जब मैं कह रही हूँ कि वो टैरिफ को इस्तेमाल कर रहा है दबाव टैक्टिक के तौर पर, टैरिफ की धमकी देना, या अभी ब्रिक्स को ये कहना कि आप नहीं खड़े हो सकते अपने किसी फाइनेंशियल सिस्टम के साथ, क्या इस बात का इतराफ नहीं है कि अमेरिका को खौफ है अपनी माशी इजारादारी के टूटने का या ख़त्म हो जाने का, या फिर मजमूई तौर पर अपनी इजारादारी के चले जाने का? देखिए, अमेरिका ने अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को, ख़ास तौर पर डॉलर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सी जंगें पहले भी की हैं। ये उसकी एक रेड लाइन है, कई मुल्कों पर वो चढ़ दौड़ा है, और डॉलर को वो आज भी प्रोटेक्ट करने पर उतना ही पुरज़्म है जितना पहले था। ये चेंज नहीं है। डॉलर की जो प्रोटेक्शन है वो कंटिन्यूटी है, लेकिन जो दूसरी बात है, जिस तरीके से वो रूल बेस्ड WTO वगैरह के सिस्टम को छोड़ के टैरिफ्स पर उतर आया है, यानी हम देख रहे हैं कि वो अपनी पावर की प्रोजेक्शन एक मुख्तलिफ अंदाज में कर रहा है। अपनी पावर की प्रोजेक्शन तो कर रहा है, लेकिन जो टूल्स, जो तौर तरीके वो पहले इस्तेमाल करता था, उसकी बजाय मुख्तलिफ कर रहा है और ट्रांजैक्शनल अंदाज में कर रहा है। यानी पहले उसके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हुआ करते थे, वो बहुत अहमियत देता था उन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को। अब उससे पीछे हटकर ट्रंप की जो पॉलिसी है उसमें दू बदू ट्रांजैक्शन, ताल्लुकात की बुनियाद पर, लेन देन की बुनियाद पर चल रहा है। उसकी वजह से पूरी दुनिया हिली हुई है कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो आप आर्जी बाब कहेंगे इसको? कि आर्जी बाब हो भी सकता है, जाहिर है ट्रांजिशन तो नजर आ रही है ना, ठीक हो गया। तो इससे क्या निकलेगा आगे वो हमें पता नहीं है, लेकिन देखिए उसकी टेक्नोलॉजी का कोई बदल नहीं है। ठीक। फिर उसके अलायंसेस तो अभी तक मौजूद हैं, अलायंसेस को वो उतनी अहमियत नहीं दे रहा। दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब, जब आप खुद कह रहे हैं अलायंसेस मौजूद है मगर अहमियत नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है वो कुछ और तरीके से चीजों को परसीव कर रहा है।